اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی یہ پروفیسی ہے، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. گائے کا پورا قصہ ہے، بقرہ نام ہی اسی لیے سورہ کا کہ اس میں گائے کا قصہ ہے، اور یہودیوں ہی کے تعلق سے ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ جاننا تھا کہ قاتل کون ہے، تو کوئی نہیں مل رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ ایک گائے کو ذبح کر دیا جائے. انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا پوچھ کر بتائیں. تو فتنے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے، سیدھا سیدھا گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے کہ نہیں، پوچھ کے بتائیں کہ کون سی گائے. 3 مرتبہ پوچھا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو بالکل لال ہو، کہ جس کو کبھی کھیت میں جوتا نہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر کبھی وزن نہ لادا گیا ہو. پوری ایک ڈسکرپشن دے دیا گیا. ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن آج آپ ریڈ ہیفر کے نام سے جتنی ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوا کہ یہ پروفیسی اس زمانے میں پوری ہو چکی کہ جب اس طرح کی گائے ملی اور اس کو ذبح کیا تو اس گائے نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا، پروفیسی مکمل ہو گئی. اب آپ یہ کہنے لگیں کہ جب آپ طاقت گین کر لیں اور ایک یہودی ریاست بنا لیں اور دنیا کے مسلم حاکموں کو اپنے تابع بنا لیں اور غیر مسلم حکومتوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ کر لیں اپنی لابینگ کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے، اچانک آپ لال گائے کا قصہ نکال کر لائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو 2000 سال سے ناپاک چل رہے تھے، تو اب ہم اس لال گائے کو ذبح کریں گے اور اس کے بعد ٹیمپل بنائیں گے، دیکھو ہماری پروفیسی پوری ہو گئی. تو یہ پروفیسی نہیں ہے، یہ سازش ہے کہ ایک ایسی چیز جو مکمل ہو چکی تھی اس کو آپ آج کے حالات میں، اب جب کہ حالات سازگار ہو گئے آپ کے حق میں، آپ اس کو لے کر آ رہے اور یہ کہنے کہ یہ پروفیسی ہے. تو اور مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یار یہودی پروفیسی اگر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہاں سچائی ہوگی. اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ کیا بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا، ممکن ہے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بیت المقدس کے شہید ہونے کی وجہ سے پوری بس ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی، تو یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی، ایمان والے کی جان کی قیمت بیت المقدس سے زیادہ مقدس ہے. تو 40,000 کو اگر انہوں نے شہید کر دیا اور مسلم امہ نہیں کھڑی ہوئی تو بیت المقدس کو شہید کرنے سے مسلم امہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ بلکہ ہمارے یہاں جو پروفیسی ہے حدیثوں میں، اس کے مطابق تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب قیامت کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہوں گی، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، دابۃ الارض اور مہدی اور نزول عیسیٰ، تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی، اور دنیا بس اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوگی کہ قیامت اب آئی اور اب آئی. یہاں تک کہ وہ دور بھی آ چکا ہوگا کہ جب یمن سے اس طرح کی ایک ہوا چلے گی کہ جو مؤمنین کو ختم کر دے گی. مؤمنین اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، چونکہ قیامت مومنوں کے اوپر نہیں آنی ہے. مومنوں کو قیامت ایک عذاب ہے، عذاب مومنین پر نہیں آتا، مومنین کو پہلے ہٹا دیا جائے گا منظر نامے سے. جب دنیا میں مومنین ہی ہوں گے تو پھر مسجدوں اور کعبے کا کیا مطلب؟ تو کعبے کو بھی شہید کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں. تو اگر کعبے کو شہید کرنے کی پروفیسی موجود ہے تو بیت المقدس شہید ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، پاسبل ہے. اور کوئی فرق پڑنے والا جو مسلم ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہودیوں نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا، کہا کہ 2000 سال سے ہم ناپاک چل رہے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو ناپاک نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک مان لیا. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف عیسائیوں کا حال ہے کہ ہر چیز پاک، ہر چیز ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں.